أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ابراہیم آیت نمبر 30. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں. ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے. تفسیر: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے. یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادا، یہ سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بینی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اسی کی ہے. ہاں، اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں. قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر. آیت نمبر 31. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ترجمہ: میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی. تفسیر: کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں. مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے. وہ تو کافر نعمت ہیں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس شکر گزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں. نہ دوست نوازی ہو سکے گی، یعنی نہ تو وہاں کچھ دے دلا کر ہی نجات خریدی جا سکے گی، اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچا لے. آیت نمبر 32. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا. تفسیر: اللہ وہی تو ہے، یعنی وہ اللہ جس کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں، وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں. آیت نمبر 33. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ترجمہ: اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا. تفسیر: تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس مضمون کے آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے
کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات والارض انسان کا منتہائی مقصود ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی۔ کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی۔ سورج اور چاند اور روز و شب اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ہی ممکن نہ ہوتی، کجا کہ ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آ سکتا۔ آیت نمبر 34۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ترجمہ۔ اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ تفسیر۔ وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہارے بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے۔ آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تفسیر۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ بظاہر زندہ رہنے کا کوئی سامان، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے زمزم کا کنواں جاری فرمایا، جسے دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آباد ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ایک شہر بن گیا۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا نقل فرما کر انہیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بت پرستی سے اتنے بیزار تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی تھی، پھر تم لوگوں نے کہاں سے بت پرستی شروع کر دی۔ آیت نمبر 36۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ترجمہ۔ میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اولاد اور دوسرے لوگوں کو بت پرستی سے بچنے کی تاکید کرتا رہوں گا، پھر جو لوگ میری ان ہدایات پر عمل کریں گے وہ تو مجھ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کر سکیں گے، لیکن جو میری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے میں بد دعا نہیں کرتا، بلکہ ان کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ غفور الرحیم ہیں، اس لیے ان کی مغفرت کا یہ راستہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت عطا فرما دیں۔ آیت نمبر 37۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تفسیر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ موسم حج میں تو یہ نظارہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مشقتیں اٹھا کر اس خشک اور بے آب و گیاب علاقے میں پہنچتے ہیں۔ موسم حج کے علاوہ بھی لوگ بار بار عمرے اور دوسری عبادتوں کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ وہاں چلا جاتا ہے اسے بار بار حاضری کا شوق لگا رہتا ہے۔ اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں، حالانکہ وہاں کی زمین میں اپنا کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا۔